أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. من جس نے اہتدی ہدایت پائی فإنما پس بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسی اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن اور جو ضل گمراہ ہوا فإنما پس بے شک یضل علیہا اس کی گمراہی کا وبال اس ہی پر ہوگا. ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والا وزر بوجھ اخرى دوسرے کا. وما كنا اور نہیں ہیں ہم معذبین عذاب دینے والے کسی کو حتی یہاں تک کہ نبعث بھیج نہ دیں رسولا کسی پیغمبر کو. انتہائی اصولی باتیں سکھلائی جا رہی ہیں اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اصولوں کے تحت چلتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ تعلقات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر بعض اوقات تعلق کی وجہ سے کہ یہ اپنا آدمی ہے یہ رشتہ دار ہے اس کا میرے اوپر کوئی احسان ہے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں قوانین کو چھوڑ دیتے ہیں اور رشتوں وغیرہ کو دیکھ کر کے تعلقات رشتوں وغیرہ کو دیکھ کر کے بعض اوقات حکم جاری کر دیتے ہیں. لیکن بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو قوانین اور اصولوں کے تحت چلا رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سکھلا دی گئی کہ جس وقت انبیاء آ جاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور جو لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. اب جو آدمی جس نے اپنی مرضی کے ساتھ خوشی کے ساتھ حق راستے کو اختیار کر لیا ہے اسلام کو اختیار کر لیا ہدایت پا لی ہے تو اصولی بات یہ سکھلا دی گئی ہے کہ اس نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا نہ اللہ کے اوپر احسان ہے اس کا نہ دعوت دینے والے کے اوپر احسان ہے اس کا نہ پیغمبر کے اوپر کوئی احسان ہے بلکہ اس نے جب کلمہ پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ تو اپنے آپ کے ساتھ اس نے احسان کر لیا ہے. اس کا فائدہ اسی کو ہوگا کہ اس ہدایت کی وجہ سے اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو انشاءاللہ رب کی رضا نصیب ہوگی آخرت میں جنت نصیب ہوگی دنیا کے اندر حسین عزت والی پیاری زندگی نصیب ہوگی. جیسے صحابہ نے کلمہ پڑھا تو کیسی دنیا کے اندر عزت بھی پائی ہے حکمرانی بھی پائی ہے اور آخرت کے اندر رب کی رضا ان کو نصیب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور دوسری بات یہ کہ جو آدمی ایمان نہیں لاتا گمراہ ہو جاتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. وہ جب گمراہ ہو گیا ہے تو دعوت دینے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑا ہے اس کے گمراہ ہونے کی وجہ سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اس کے گمراہ رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اور وہ حدیث ہمیشہ اس آیت کے ذیل کے اندر انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں تو خدا کی خدائی کے اندر ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. جو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی ذات کو فائدہ ہو جائے گا اور اگر پوری دنیا کے انسان کافر ہو جاتے ہیں تو خدا کی خدائی کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا کمی نہیں آئے گی. جو کافر رہتے ہیں تو وہ اپنا ہی کچھ بگاڑ لیتے ہیں کسی اور کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ اور اس کا رسول کا وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو ابو جہل گمراہ ہوا ابو لہب گمراہ ہوا اخنس بن شریح گمراہ ہوا
تو ان کی گمراہی کا وبال انہی کے اوپر پڑا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اب ایک اور اصولی بات سکھلا دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر ہر انسان نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے. کسی کے گناہوں کے جیسے کسی دوسرے کو گرفتار عذاب نہیں کیا جائے گا، ہر کسی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے. اب اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا اور پھانسی کے اوپر چڑھ کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، تو یہ ان کا عقیدہ غلط ہے. یا کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر ہمارے گناہوں کا بوجھ فلاں انسان اٹھا لے گا، ہماری سفارش کر لے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ہر کسی نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. البتہ یہ بات ذہن کے اندر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ محشر کے میدان کے اندر وہ آدمی جو گمراہ ہے اور اس نے گمراہ کیا بھی ہے، تو جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کی گمراہی کا بوجھ بھی اس گمراہ کرنے والے پر ہوگا، اور ان کی اپنی گمراہی کے اندر کچھ کمی نہیں ہوگی. مراد یہ کہ ایک انسان جو گناہ گار ہے دوسرے کو بھی گناہ پر لگایا ہے، اس کے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کے اوپر لگ گیا تو اس کے کہنے کی وجہ سے جو گناہ کر رہا ہے تو سارے گناہوں کا وبال اس کے اوپر پڑے گا جس نے گناہ کی دعوت دی ہے، اور جس نے دعوت کو قبول کر کے گناہ اختیار کیا اس کے اپنے گناہوں اور سزا کے اندر بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی. یہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری. آخرت کے اندر کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہ جو گناہوں کے زیر بار بہت بڑے گناہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اور کوئی کہہ دے کہ میرے لیے تو جنت کا فیصلہ ہوا ہے، چلیں اس کو میری جگہ جنت کو بھیج دو، میں اس کے گناہوں کے بوجھ اٹھاتا ہوں، سزا کھانے کے لیے تیار ہوں. ایسا نہیں. وہ تو نفسی کا دن ہوگا. اس دن کو اصول یہ ہوگا کہ ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی نفسا نفس، آج کسی طرح میری نجات ہو جائے، اور کسی کی فکر ہی نہیں ہوگی آج میری کسی طرح نجات ہو جائے. تو یہ آیت ہر بندے کو بتلاتی ہے کہ تو خود ذمہ دار ہے، اپنی جواب دہی خود کرے گا، اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہی تو نے خود کرنی ہے، تیرے اعمال کی جواب دہی اور کوئی نہیں کرے گا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ایک اور اصولی بات سکھلائی جا رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اندھیرے میں رکھ کر کے قوموں کو ہلاک نہیں کرتا، بے خبر رکھ کر کے قوموں کو ہلاک نہیں کرتا. وگرنہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور وہ آخرت میں کہہ سکیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تیری عبادت بھی کرنی ہے. اگر کوئی آتا ہو میں خبردار کر دیتا، بتلا دیتا کہ ایمان بھی لانا ہوتا ہے، رب کی عبادت بھی کرنی، ہماری زندگی کا مقصود ہے، تو ہم تو ایمان لے آتے، عبادت کر لیتے، لیکن ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان میں رسول بھیج نہ دے. اگر قوم شعیب کو تباہ و برباد کیا تو ویسے نہیں، شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے لوگوں کو بتلایا تھا کہ دیکھو ناپ تول کے اندر جو غلط کاریاں کرتے ہو یہ نہ کرو. جب نہیں مانے، اتمام حجت قائم ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. قوم لوط کو ویسے اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دے دی. لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہوں نے بتیرا سمجھایا تھا کہ ایمان لے، اور یہ جو مردوں کے اوپر گرتے ہو یہ خراب کام ہے، ان سے اللہ خفا ہوتا ہے. لیکن جب نہیں مانے، اتمام حجت قائم ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. تو نوح علیہ السلام کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے سیلاب آیا، لوگ غرق ہوئے. تو ویسے اللہ نے نہیں کیا کہ بس ویسے ہی سزا دے دی، نہیں، نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 9 صدیاں، 950 سال تک دین کو بھی سمجھاتے رہے، رات کو بھی سمجھاتے رہے، لوگوں ایمان لے آؤ، اس میں تمہارا ذاتی فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب نہیں سمجھے، اتمام حجت قائم ہو گیا، تو جو ایمان لائے تھے 80-82 افراد، ان کو عزت و احترام کے ساتھ کشتی کے اندر بیٹھا کر کے ان کو ایک محفوظ مقام کی طرف، جودی پہاڑ کی طرف لے جایا گیا. تو جس قوم کو بھی، اگر قوم سمود اور عاد کو اللہ نے ہلاک کیا تو ویسے نہیں. ہود علیہ السلام آئے تھے، بہت سمجھایا تھا. صالح علیہ السلام آئے تھے، بہت سمجھایا تھا. قوم فرعون کو، فرعونیوں کو بیر قلزم کی موجوں کے اندر ڈبکیاں دی گئیں تو ویسے نہیں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کتنے عرصہ سمجھاتے رہے. اسی طرح اہل مکہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں سے پہلے 13 سال تک بتیرا سمجھاتے رہے. تو یہاں پر یہ اصولی بات سمجھا دی گئی کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ اس کے اندر رسول بھیج نہ دیں. رسول آ جاتا ہے، لوگوں کو سمجھا دیتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں، سزاؤں سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو شرارتی ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، تو ڈیل کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ مزید گناہوں سے اپنے دامن کو بھر دیتے ہیں، عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان اصولی باتوں کو کہ جن اصولوں کے تحت اللہ کائنات کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی، اخلاص کے ساتھ اپنے حق میں فیصلے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ من جس نے اہتداء ہدایت پائی فإنما پاس بے شک یاتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسی اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما پاس بے شک یضل علیہ اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، ولا تزر اور نہیں اٹھائے گا وازرۃ کوئی اٹھانے والا وزر بوجھ اخرى کسی دوسرے کا، وما كنا اور نہیں ہم معذبین سزا دینے والے کسی کو حتی یہاں تک کہ نبعث بھیجنا دیں رسولہ کسی پیغمبر کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔